اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ بیان کرنے والا سور ہے، یاد رکھیے یہ بات بہت سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، بظاہر انسان ہے لیکن اصل میں یہ سور ہی لگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صحیح معنوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں بڑا ہوتا ہے کہ وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہے، یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا ہمیشہ انکار کریں گے۔ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں بڑا ہی ہوتا ہے کہ کیا یہ نجدی منافق ہے؟ یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ منافق ہے۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو خاتمہ ہوا وہ زمانے فطرت میں ہوا، اور زمانے فطرت اس کو کہتے ہیں کہ دونوں نبیوں کے زمانے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، جو ایک نبی جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہوتا ہے، دوسرے نبی نے بھی آنا ہوتا ہے، اس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہ تو پہنچی نہیں تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو وصال ہوا وہ زمانہ فطرت کے اندر ہوا، اور زمانہ فطرت کے اندر اگر کوئی وصال فرمائے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے تھی، وہ توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے اس پہ 6 کتابیں لکھی ہیں۔ اعلی رحمۃ اللہ تعالی نے علامہ سیوطی کی 6 کتابوں کا نچوڑ اور مکھن نکال کر یہ بیان کیا، شمور الاسلام آباء الکرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان پر اعلی حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، جس کے اندر یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ ایمان پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، اور قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو اگر تم یہ کہو کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یہ وہ مومن نہیں تھے، تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے، مشرکین تو وہ نجس ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ تم حدیث کو کہو گے کہ معاذ اللہ جھوٹی ہے، استغفر اللہ، اور تم امام اعظم کی وہ عبارت لے کر یہ جھوٹ باندھتے ہو کہ معاذ اللہ امام اعظم نے بھی یہ لکھا ہے کہ فقہ الاکبر کی وہ عبارت لے کر کہ ماتا علی الکفر، کہ ان دونوں کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو خاتمہ کفر ہوا، حالانکہ وہ عبارت ہے ما ماتا علی الکفر، تسنیہ کا صیغہ وہ ہے کہ ما ماتا علی الکفر، کہ ان کا خاتمہ کفر میں نہیں ہوا۔ تو خدا کا خوف کرو، عبارت کو نہ چینج کرو، تم لوگوں نے ماں نکال کر اگلا جو تسنیہ کا صیغہ ہے اس کو لے لیا ماتا علی الکفر۔ ہم سنیے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو کہ موضوع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اپنی امت کے اندر شامل کیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ مومن ہیں اور وہ جنتی ہیں۔